گھر سے باہر نکلو تو قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے نکلو، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے نکلو، فلا فلا سورتیں پڑھ کے نکلا کرو۔ اللہ کی قسم جن بھوت تو دور کی بات ہے، ایک شیطان کی ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر کچھ بھی اس کا وار ذرہ برابر اثر پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے تم نکلا کرو۔ آج قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ہم اور آپ نکلتے ہیں نہیں، اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے۔ آج چھوٹا سا بچہ ہو، بولنے کے لائق ہو تو اس بچے کو اللہ اللہ بلواؤ، لا الہ الا اللہ بلواؤ، یعنی اللہ کے بارے میں بتاؤ، اللہ کا مقام یہ ہے، اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ وہ ہماری سانس کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر سانس اندر اور باہر نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی چل نہیں سکتا، کوئی دوڑ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تم اس بچے کو اللہ کی مقام کے بارے میں بتاؤ۔ میرے بھائیو، ایمان کا درس اپنے بچوں کو دو، اپنے بچیوں کو دو، اپنے گھر والوں کو دو، اپنے فیملی کو دو، اپنے رشتہ دار والوں کو دو، اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے۔ اے میرے بھائیو، کچھ بھی کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میرے سامنے سجدہ کرو، لا تشرکونی، اور میرے ساتھ کسی کو ہرگز ہرگز شریک مت کرو۔ پہلا، اللہ کی مدد آئے گی ایمان والے بنو۔ نمبر دو، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو۔ نیک عمل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا عمل، نماز روزہ حج زکات، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اس کو عمل بولا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا یہ بھی عمل ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ بھی عمل ہے، کوئی بھی کام کرے یہ عمل ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، جہاں بھی آپ قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سورہ عصر کو اٹھائیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہاں بھی آپ کو نیک عمل ملے گا۔ اور آپ اسی طریقے سے جب جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو یہاں بھی آپ کو نیک عمل ملے گا۔ جنت کی بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ نیک عمل اور عمل صالح ہے کیا بھائی؟ یہ کون سی چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؟ نیک عمل کیا ہے؟ ہم تو سنتے آئے مولویوں سے یہ نیک عمل کیا ہے۔ آؤ ذرا اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں آپ کے دل و دماغ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ غریبوں کی مدد ہم بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ ٹھنڈی کے مہینے میں دیکھیں بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی کمبل بانٹتے ہیں۔ گرمی کے مہینے میں دیکھیے ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی پانی پلاتے ہیں۔ کہ یہ عمل نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے؟ یہ نیکی ہے، بالکل نیکی ہے، لیکن اس کو عمل صالح نہیں کہا جائے گا۔ عمل صالح مانا جائے گا جب اس کے اندر ایمان ہو اور اللہ کے لیے یہ کام کرتا ہو۔ ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے اور اگر کوئی عمل کر رہے ہو تب اللہ تمہارے اس عمل کو قبول کرے گا۔ ایمان نہیں ہے تو اس عمل کے بدلے تمہیں دنیا میں اس کا بدلہ تو مل جائے گا، لیکن مرنے کے بعد تمہیں بدلہ نہیں ملے گا، مرنے کے بعد تمہیں ذرہ برابر تمہیں کام نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لاؤ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے بعد فرمایا نیک عمل کرو۔ ایمان نہیں ہے تو عمل صالح تمہیں ذرہ برابر مرنے کے بعد کام نہیں دے گا۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کرو۔ اور عمل صالح کے اندر تیسرا کام یہ
کہ وہ کام کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اس کام کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کام کے اندر دکھاوا نہ ہو، وہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، وہ کام صرف اپنے رب کو رضا کرنے کے لیے ہو۔ جیسے اگر آپ جلسہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، مسجد بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے بنائیے۔ مسجد بنانا بھی نیک عمل ہے، لیکن مسجد بنائیے تو اللہ کے لیے بنائیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ لیکن اگر مسجد آپ بنا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ فلاں گاؤں والے ہمارے گاؤں کی تعریف کریں کہ فلاں گاؤں والے نے اپنی مسجد ایسی بنائی، اور باقاعدہ تم اپنے موبائل میں اسٹیٹس لگاؤ میری مسجد ایسی، تیری مسجد ایسی، میری مسجد میں ایسی ہے، کولر ہے، پنکھا ہے، ساری چیزیں اویلیبل ہے، تیرا مسجد تو فرنیچر جیسا ہے، تیرے مسجد میں نہ پنکھا ہے، نہ کولر ہے، نہ یہ ہے۔ فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسجدوں کے معاملے میں لوگ فخر نہ کرنے لگیں، یعنی لوگ کہیں گے میری مسجد ایسی، ہم نے مسجد کو ایسی بنائی، ایسا بنایا ہے، مسجد کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، یعنی ریاکاری کے طور پر اگر کوئی کام کیا جائے تب وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، میدان محشر میں آئیں گے، اور تینوں لوگوں کے پاس باقاعدہ میرے بھائی جو بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ ایک تو وہ ہوگا جو دنیا کے اندر مجاہد کہلائے گا، جہاد کرنے والا کہلائے گا، اور اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا ہوگا۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، شہید آئے گا، اور دوسرا عالم دین، اور تیسرا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا۔ یہ تینوں کی تینوں تو نیک عمل ہے نا، اچھا کام ہے نا۔ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، گھر کو چھوڑو، اپنی دنیا چھوڑو اور میدان جنگ میں جاؤ، کیا پتہ واپس دوبارہ ہو یا نہ ہو۔ ان سے پوچھو جو جنگ لڑنے کے لیے اور ہندوستان کی آرمی بن کر کے جو ہندوستان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی بیویوں سے پوچھو اور ان کے شوہروں سے پوچھو ان کی ایک ایک دن کی زندگی کیسے کٹتی ہے۔ آج کے بارے میں پتہ ہے، کل کے بارے میں پتہ نہیں، پتہ نہیں کہاں سے گولیاں چلیں گی اور اس کی زندگی باقی رہیں گی کہ نہیں رہیں گی۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، ہتھیلی بھی جان رکھ کر کے وہ چلا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کرو میدان جہاد میں بھی جانے والا اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کے جاتا ہے کہ شہید کر دیا گیا، یا اگر واپس آیا تو غازی کہلاؤں گا۔ یہ میدان جنگ میں لڑنے والا بھی اگر اس کے دل میں یہ آئے کہ اگر میں میدان جنگ میں شہید کر دیا جاؤں تو دنیا کی نظر میں شہید کہلاؤں گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ میں شہید کہلاؤں گا تو قیامت اللہ تعالیٰ اس کو ذرہ برابر بھی ثواب نہ دے گا، اور ذرہ برابر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور اللہ کہے گا کہ تو نے دنیا میں دکھاوے کے لیے جنگ لڑی تھی اور جہاد کیا تھا، اس وجہ سے تجھے دنیا میں تو شہادت مل گئی، اور بڑے بڑے پوسٹروں میں اور اخباروں میں تیرا نام شہید کہلایا، لکھوایا، یہاں پہ تمہیں ذرہ برابر اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ دخل النار، تو جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے عالم دین ہوگا، بہت بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا، دنیا والا مجھ کو بہت بڑا عالم سمجھے، لیکن دنیا والوں نے تو اس کو سمجھ لیا عالم دین اور پڑھ کے مفتی اور بہت بڑے علامہ کہلایا، لیکن قیامت کے دن اس کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے جو بھی کام کیا ریاکاری کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے، شو بازی کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو جو ریاکاری کے طور پر دنیا میں کام کرتا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا بلکہ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ایک سخی آدمی، اللہ کے راہ میں اپنے مال کو لٹانے والا آئے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راہ میں نے مال کو لٹایا تھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے مال اس وجہ سے خرچ کیا تھا تاکہ دنیا والا تجھے اللہ کے راہ میں دینے والا بولے۔ آج دیکھتے نا جتنی بڑی دعا اتنا بڑا نوٹ، ہاں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی چاہے تو بھائی ضروری بھی رسائی میں چندہ دے، آپ کا مسجد، آپ کا مدرسہ قاسمیہ، تنکڑیا،
آپ کا یہ مدرسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود رہتا ہے. ضرورت نہیں ہے کہ جلسے ہی میں چندہ دو، جلسے کے بعد بھی تم چندہ دے سکتے ہو. چپکے چپکے مسجد کے مدرسہ کے جو ذمہ دار ہیں ان کے ہاتھ میں لا کر کے دے سکتے ہو. لو، ہمارا نام مت لکھنا، ہمارا نام مت بولنا، میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. چلو 2 مدرس کا تنخواہ میں اپنے طرف سے دے رہا ہوں. یہ تو کر سکتے ہو، لیکن نہیں. جلسے میں نام ہو، اونچے آواز میں میرا نام پکارا جائے، فلاں بھائی نے 50,000 کا چندہ دیا، یہ تیرے دل میں آیا تاکہ لوگ تجھے بڑا دان پان کرنے والا سمجھے. اگر یہ خیال آیا تو اللہ کے قسم دنیا میں تجھے نام تو مل جائے گا، دنیا میں تجھے شہرت مل جائے گی، لیکن مرنے کے بعد تجھے جنت نہیں ملے گی. لکھ لینا، جاؤ مفتیوں سے فتویٰ لے لینا اور جاؤ بڑے بڑے عالم سے سوال کر لینا. میرے بھائیو، اسی وجہ سے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو. نیک عمل کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ ایمان کے بعد اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. اور نمبر 3، وہ کام جناب محمد رسول اللہ سے ثابت ہو. کیا نیک عمل کس کو بولتے ہیں؟ اپنے من سے جو کام کریے گا نیک عمل ہو جائے گا. ابھی شب برات کی رات گزری، پوری رات کتنے جگہوں پہ ابھی ویڈیو وائرل ہے کہ قبرستان کے اندر چمک دمک اور روشنی اور ٹیوب لائٹ اور لائٹ اور روشنی لگائی گئی اور جگمگایا گیا اس کو، پوری قبرستان کو. رات بھر قبروں کے پاس جا کر کے مغفرت کی دعائیں اور نہ جانے کیسی چیز گئی، اور ڈیگیں اور مٹھائیاں اور حلوہ اور پوڑی اور نہ جانے کون سی چیزیں بنائی گئی، اور اپنا پیٹ جہنم کو بھرا گیا. ان کٹ ملاؤں نے کھایا پیا اور سب کچھ کیا. میرے بھائیوں، کیا یہ نیک عمل ہے؟ اب کوئی کہے گا مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہو، رات میں عبادت کرنا کیا یہ غلط ہے؟ جواب میں آئے گا نہیں. مولوی صاحب کیا قبرستان جانا غلط ہے؟ جواب میں مولانا کہے گا نہیں. سوال کہے گا کیا قبر والوں کے لیے مغفرت کرنا غلط ہے؟ جواب میں آئے گا نہیں. کیا قرآن پڑھنا غلط ہے؟ جواب میں مولانا کہیں گے نہیں. اب وہ مولوی تو آپ سے کہے گا وہی تو کام ہم نے کیا ہے، رات میں ہم نے جاگا، قرآن کی تلاوت ہم نے کی، قبر میں جا کر کے ہم نے مغفرت مانگی. ہاں، اور ہم نے اپنے مردے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگی. ہم نے یہی تو کیا ہے. غلط کون سا ہے؟ غلط کون سا ہے؟ قبرستان میں جانے کا حکم بھی ہے، قرآن پڑھنے کا حکم بھی ہے، اپنے مردوں کے لیے بخشش کرنے کا بھی حکم بھی ہے. اے مولانا یہ کون سا فتویٰ تم دے رہے ہو؟ تم بدعت کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ غلط کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم جواب میں یہی کہیں گے بتاؤ نبی کی مہر تو دکھاؤ، نبی اکرم کی زندگی گزری، کیا آپ نے 15 شعبان کو آپ نے یہ کام کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات میں آپ کی زندگی میں جنت البقیع، اور جس کو بقیع غرقد کہا جاتا ہے، مسجد نبوی سے تو قبرستان متصل ہے، بالکل جڑی ہوئی ہے. آپ اگر مسجد نبوی جائیں گے، مدینہ شریف جائیں گے، جب میں عمرہ کے لیے گیا تھا بالکل اسی قبرستان سے، مسجد جنت البقیع سے، اور اسی جنت البقیع سے سٹا ہوا میرا ہوٹل تھا، میرے ہوٹل سے وہ قبرستان نظر آیا کرتا تھا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی قبر بھی اسی قبرستان سے بالکل سٹا ہوا ہے، نبی اکرم کی قبر وہاں بھی موجود ہے، لیکن اسی قبرستان کے اندر 70,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں. نبی اکرم نے اپنی زندگی میں کبھی اس قبرستان کے اندر کیا 15 شعبان کے اندر جا کر کی کیا دعائے مغفرت مانگی؟ جواب میں آئے گا نہیں. کیا صحابہ نے یہ کیا؟ جواب میں آئے گا نہیں. کیا تابعین نے یہ کیا؟ جواب میں آپ کو ملے گا نہیں. کیا قرآن کے اندر موجود ہے؟ جواب آئے گا نہیں. کیا حدیث کے اندر موجود ہے؟ بولے گا نہیں. پھر کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میرے اماموں نے کہا ہے. اب ہم پوچھیں کیا امام ابو حنیفہ نے کہا ہے؟ جواب میں کہو گے نہیں. امام احمد نے کہا ہے؟ کہو گے نہیں. امام شافعی نے کہا ہے؟ کہو گے نہیں. امام مالک نے کہا ہے؟ کہو گے نہیں.
کس نے کہا؟ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے۔ تمہارے مولوی کی دلیل نہیں چلے گی میرے بھائیو، اگر چلے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی چلے گی، یعنی اس عبادت کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا جس عبادت میں جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہ ہو۔ اتنا اچھا کام کرنے کے بعد بھی اس کو بدعت قرار دیا گیا، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پوری پوری رات جاگنے والا، قرآن پڑھنے والا، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کرنے والا، اللہ کی قسم فجر کی آواز آذان سن کر کے بستر میں جا کر کے سو جاتا ہے، یہ کون سے مسلمان ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اس کو نیک عمل کیسے کہہ سکتے ہو؟ نیک عمل وہی ہے جس نیک عمل پہ جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہو۔ بہت پتے کی بات میں نے کہہ دی ہے، اس کو وائرل ضرور کرنا یوٹیوب والوں، ان کٹ ملاؤں کو سناؤ۔ نیک عمل کہتے ہیں یہ صحیح ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نیک عمل اسی کو کہیں گے جس کے اندر مہر لگی ہو جناب محمد رسول اللہ کی۔ نماز جیسی عبادت، اگر ابھی عشاء کی نماز آپ نے پڑھی 4 رکعت، اور آپ سوچیں گے مولوی صاحب میرے پاس پوری رات بچی ہوئی ہے، کیا کرو؟ کوئی کام ہی نہیں ہے، چلو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ 4 کی جگہ آپ 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، اور آپ کہیں مولوی صاحب نماز ہی تو ہے، میں نے رکعت ہی تو بڑھائی ہے، میں نے رکوع سجدہ اور قیام ہی تو میں نے بڑھایا ہے، کیا میں نے غلط کر دیا ہے؟ مجھے تو اور ثواب ملنا چاہیے۔ جواب نہیں آئے گا، نہیں، تمہاری یہ نماز ایکسپٹ نہیں بلکہ ریجیکٹ ہوگی، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو۔ نیک عمل آپ نے دیکھ لیا، ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ریاکاری نہیں۔ ایمان کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہونی چاہیے، تب وہ عمل نیک عمل کہلائے گا، ورنہ وہ عمل عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ یہ دوسرا کام کرنا ہوگا، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ نمبر 3، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تیسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ تیسرا کام کون سا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نماز کی پابندی۔ نماز پڑھو، اللہ کی مدد آئے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مسلمانوں تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو۔ جب کوئی معاملہ محمد رسول اللہ کے دور میں آیا اور نبی اکرم کو کوئی پریشانی ہوئی تو اللہ کے نبی سجدے میں چلے جایا کرتے تھے اور اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ پریشان ہیں، واٹس ایپ کی سٹیٹس کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں اس کو اور اس کو، فلسطین کا معاملہ یہاں اور وہاں شیئر کر رہے ہیں، بابری مسجد کا معاملہ اپنے دوستوں کو شیئر کر رہے ہیں۔ دعا کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، یہ کیا دعا مانگو اور اس کی دعا کو اللہ کیا سنے گا؟ اللہ اسی کی تو دعا سنے گا جو نماز کا پابند ہو، جو اللہ کو اللہ مانتا، اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا اور تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے بندو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو۔ نماز، یہ نماز نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، اور یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ کمی اسی نماز کی ہے، سب سے زیادہ۔ اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا اور پڑھنے والی سمجھتی میری لیے نماز تو ہے ہی نہیں، ہم کیوں پڑھیں نماز؟ نہیں، یہ نماز سب کے لیے ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، محمد رسول اللہ پہ اقرار کیا ہو، اس کے لیے نماز فرض ہے۔ نماز کالج میں پڑھنے والوں کے لیے، پڑھنے والیوں کے لیے، اسکولوں میں پڑھنے والوں پڑھنے والیوں کے لیے، کام کرنے والا ہوٹل میں، بزنس کرنے والا، رکشہ چلانے والوں کے لیے بھی ہے، اور اسی طریقے سے
دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو مسلمان ہو تو اس کے لیے نماز فرض ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اگر وہ نماز کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھے, اور بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہو تو لیٹے لیٹے پڑھے, اور اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہو اور آنکھ کے اشارے سے پڑھنے آتا ہو تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے, پھر بھی نماز وہ پڑھے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے آخری عمر میں اور آخری وقت میں فرمایا تھا, او میرے صحابیوں, نماز کا خیال کرنا, نماز کسی بھی حال میں ترک مت کرنا. نماز کا خیال کرنا, نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. جنگ چل رہی ہو, میدان جنگ میں لوگ لڑ رہے ہو, ایسے وقت میں بھی آدھے لوگ جب نماز کا وقت ہو جائے تب بھی نماز پڑھے, اور آدھے لوگ میدان جنگ کے اندر جنگ لڑے لیکن تب بھی نماز معاف نہیں ہے. اور اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑنے والوں, چوراہوں میں بیٹھ کر کے نماز ترک کرنے والوں, بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے تو کیسے کرے؟ تمہارے اندر نماز نہیں ہے, تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, تمہارے بچے نمازی نہیں ہیں, تمہارے شوہر نمازی نہیں ہے, تمہارے سماج کے لوگ نمازی نہیں ہیں, تو اللہ تمہاری مدد کرے, اور تمہاری مدد کرے تو کیسے کرے؟ کیسے کہہ دیتے ہو کہ مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور بلڈوزر کے ذریعے سے اس کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ مومن تو بنو, شرط یہ ہے کہ نیک عمل تو کرو, شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی تو کرو. 3 کام. چوتھا کام, 5 باتیں بتا کر کے ختم کرتا ہوں. چوتھا کام کیا کرنا تو اللہ کی مدد آئے گی؟ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں. سنیے گا تنکڑیا والوں, منیہاری کٹیہار کے لوگوں, سنیے, اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ ہماری مدد کرے گا. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. فرمایا تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کہیں فرمایا ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے لگے تو کون ہے جو تمہارے اوپر غلبہ پا جائے؟ یعنی اللہ تیری مدد کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی ہے, تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے, تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. اگر اللہ تمہاری مدد کرنے لگے تو تمہارے اوپر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر آئے, فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی آیا, لیکن کیا بگاڑ پایا؟ مسلمانوں کے اوپر اس نے کوشش کی مارنے کی اور تکلیف دینے کی کوشش کی, لیکن سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور مسلمانوں کی مدد فرمائی. فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کون ہے جو تمہارے پر غلبہ پا سکے؟ اسی وجہ سے فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ کی مدد ہم اور آپ کیا کریں گے؟ بولے صاحب ہم تو فقیر ہیں, ہم کیا مدد کریں گے؟ اللہ کی مدد کا مطلب ہوا دین کی مدد کرنا. دین کی مدد سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کی مدد کرنا. اسلام کی مدد سمجھ رہے ہیں؟ مسجد کو آباد کرنا, مسجد کی تعمیر کرنا, مدرسوں کی تعمیر کرنا, علماء کو مضبوط کرنا, ہاں قرآن کا جگہ جگہ پہ دروس کروانا اور توحید کا بول بالا اپنے یہاں قائم کرنا, شرک کو اپنے یہاں سے ختم کرنا. یہ ہے دین, یہ ہے اللہ کی مدد کرنا. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں؟ جلسہ ہونے نہیں, چندہ نہیں دے سکتے, مدرسے کا کام نہیں بولی صاحب نہیں دے سکتے, شادی بیاہ ہمیں دیکھو 2-3 لاکھ خرچہ کر دے گا, لیکن مدرسوں اور مسجدوں میں دینے کی بات آئے تو ایسا لگے نالی مر رہی ہے, اس کی جان نکل رہی ہے. بولی صاحب 10 روپیہ کاٹ لو, 50 روپیہ رسید کاٹ لو. ایسے لوگوں کا رسید اس کے منہ پہ مار دینا چاہیے. آج کل تو آدمی انٹرنیشنل فقیر ہو گیا. دیکھتے ہیں آپ, چلیے ٹرینوں میں سفر کریے گا تو بہت سے اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو. اس کو اگر آپ 5 روپیہ دے دیں گے نا تو آپ وہ اپنے جیب سے 10 روپیہ نکالے گا, لے تو مجھ سے بھی بڑا فقیر ہے, نہیں لے گا وہ 5 روپیہ. لیکن بتائیے مسجد میں کتنا دیتا؟ 5 روپیہ. شرم نہیں آتی ہے؟
کہ اللہ کے راہ میں دے رہے ہو 5 روپیہ، افسوس. غور کرو میرے بھائیو، یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد کے نام پر کلنک ہے، کلنک. تم مسجد میں دے رہے ہو، اللہ کے گھر کے لیے دے رہے ہو، اللہ میری مدد نہیں کرتا ہے. تم اللہ کی یہ مدد کر رہے ہو. اپنے یہاں مسجدوں کی اماموں کو 2 4 5 6 7 ہزار تنخواہ دے کر کے تم اللہ کی مدد کر رہے ہو. جب ان علماء کا خون چوسو گے تو بتاؤ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ غور کرو. اس دین کو کمزور کس نے کیا؟ مدرسوں کو زندہ اگر گاؤں والا نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا؟ چندہ جب کیا جاتا، بڑے بڑے عالم آ کر کے چندہ مانگتے، اتنے مشکل کے ساتھ اتنی دعائیں دینے کے بعد 100 روپیہ کاٹیے. شرم نہیں آتی ہے؟ جلسوں میں بھی وہ بھی سب کے نام، سب کے سامنے کم سے کم اتنا تو دو. لگنا چاہیے کہ واقعی تم چندہ دے رہے ہو، بھیک نہیں دے رہے ہو. اللہ کہتا ہے ان تقرض اللہ، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اگر تم اللہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دیتا ہو؟ قرض کا مطلب بہترین قرض. فرمایا اگر کوئی اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 کے بدلے 2 3 4 5 6 نہیں بلکہ 100 نہیں 200 نہیں 300 400 500 600 700 700 1 کے بدلے 700. اللہ تعالیٰ 1 روپیہ کے بدلے 700 روپیہ دے گا اور اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، لیکن 700 تو کنفرم ہے. بتاؤ میرے بھائیو، اتنا بڑا آفر تمہیں کون دے سکتا ہے؟ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے راہ میں بہترین قرض دیتا ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیتوں کو سننے کے باوجود تم جھٹلا دیا کرتے ہو اور اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہو. ایک مدرسہ کو چلا نہیں سکتے ہو. میرے بھائیوں، جتنے بھی کمانے والا ہے، ہر کمانے والا زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 500 روپیہ مہینہ مدرسے کو دو. ہر گھر والا 500 روپیہ مدرسے کو دو. اللہ کے قسم کہیں دوڑنے اور بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر مدرس کو 15 20 ہزار تنخواہ دو. اس گاؤں سے حفاظ کرام نکلیں گے، گاؤں کے اندر رحمتیں اترے گی، گاؤں کے اندر اللہ کی برکت نازل ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، غور کرو. آج سماج کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر توکل نکل گیا، اللہ کے اوپر بھروسہ نکل گیا، اللہ کے اوپر سے بھروسہ ختم ہو چکا ہے. اس وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے اوپر نہیں آ رہی ہے. اللہ کی مدد آئے گی اور ہر حال میں آئے گی. شرط یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، اللہ تمہاری قدموں کو جما دے گا. اور اللہ کی قسم، اللہ تمہاری قدموں کو ایسا جمائے گا اور اتنا ثابت قدم کرے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری قدم کو ہلا نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہلانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس بندے کی مدد فرمائی کیونکہ ابراہیم اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، حق بات بتاتے رہتے تھے. اللہ نے اپنی مدد، اپنے بندے کی مدد فرمائی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ کو اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، ابراہیم کو نقصان مت پہنچانا. اور واقعی ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں ہوا اور ابراہیم علیہ السلام بچ نکلے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. میرے بھائیو، یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور آپ کو معلوم ہے 10 گھنٹے کار بائی کار سفر کر کے میں آیا ہوں. یہ پروگرام میں دینے کے حق میں بالکل نہیں تھا. آپ کے علاقے کے بہت مشہور عالم جناب منیر
साहब मुनीरुल इस्लाम साहब मिफ्ताही ने बहुत जिद करके इस प्रोग्राम को हमसे लिया, और जब मैं कहीं प्रोग्राम देता हूँ मेरी कोशिश रहता है कुछ भी हो कम से कम गांव ग्राम की इज्जत का सवाल रहता है, पहुंचता हूँ हालांकि थका हुआ भी था, सर के अंदर दर्द भी था, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, कैसे आएगी, इस मौजू पे लगभग 1.5 घंटे मैंने कुरान और हदीस के ताल्लुक से मैंने आपके सामने बातें रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ अल्लाह कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी अल्लाह सब को अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।